السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص فضائل جو جنت میں ظاہر ہوں گے، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا۔ خازن جنت پوچھے گا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، دوسری روایت سماعت کیجیے، وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے دونوں کناروں پر موتی ہیں، اس پر پانی پینے کے برتن اتنے پڑے رہتے ہیں جتنے ستارے ہیں۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے، وہ نہر جنت کے درمیان ہوگی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور یاقوت کے محل ہیں، اس کی مٹی مشک ہے اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ابن ماجہ اور ترمذی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتی پر چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، ابن ابی دنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ وہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کی گہرائی 70,000 فرسخ ہے، اس کے دونوں کنارے موتی، زبرجد اور یاقوت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں سے پہلے اس کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس میں اونٹوں کی گردن جیسے پرندے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، وہ تو بڑے لطیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، فائدہ کے طور پر یہ بھی سمجھو، یہ نہر جنت میں اس حوض کے علاوہ ہے جو میدان قیامت میں ہوگا، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس حوض میں اسی نہر سے پانی گرے گا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق دو پر نالوں سے، جن میں ایک چاندی کا اور ایک سونے کا ہوگا، جنت کا پانی اس حوض میں پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی اذان سنا کرو تو جو وہ کہے تم بھی کہا کرو، پھر مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں میں سے اس کا مستحق ایک ہی زندہ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، تو جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، قاعدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس درجے کے مستحق ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں افضل ہیں تو افضل درجہ بھی مخلوق کے افضل آدمی کو ملے گا، لیکن صاف اس لیے نہیں فرمایا کہ اس وقت تک شاید اس درجے کے ملنے کی وضاحت نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کے رب آپ کو بہت جلد انعام دیں گے اور آپ اس سے خوش ہو جائیں گے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں 1000 محل دیے ہیں، اور ہر محل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق بیویاں اور خادم ہیں۔ سبحان اللہ۔ پانچویں روایت سماعت کیجیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت کا حلقہ ہلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور مجھ کو اس میں داخل فرمائیں گے، اور میرے ساتھ مؤمنین فقراء ہوں گے۔
یہ بھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی کہ آپ کی امت کے لوگ ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام اگلے پچھلے درمیانہ عمر والے اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔